حاضر ہے آپ کا دوست ڈاکٹر محمد کلیم ایک نئی ویڈیو سیریز کے ساتھ جو کہ بالوں کے متعلق ہے۔ انسانی حسن کو اگر کوئی چیز چار چاند لگاتا ہے تو وہ زلفیں یا بال ہی ہیں۔ اگر بال کم ہوں یا نہ ہوں تو سارا حسن ماند پڑ جائے۔ اس لیے اگر آپ کے بال سلامت ہیں تو ان کی حفاظت کریں، اور اگر گر رہے ہیں تو علاج و معالجہ کریں۔ علاج و معالجے میں مدد کے لیے لائے ہیں حکیم طلحہ آن لائن یوٹیوب چینل۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اس طرح طب یونانی کو عام کریں۔ عزیزو، آج کا ٹاپک ہے بالوں کا گرنا، جس کو ایک ہمارے ویور نے فرمائش کی تھی۔ بالوں کا امراض پوری دنیا میں تیزی سے پھیل رہے ہیں، سب جانتے ہیں یہ بات، جس میں سب سے زیادہ اولیت بالوں کا گرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ بالوں کا عمر سے پہلے، وقت سے پہلے سفید ہو جانا۔ انشاءاللہ ہم آئندہ بار بالوں کے سفید ہونے کے ٹاپک پر بیان کریں گے۔ آج ہم بالوں کے گرنے پر بیان کرتے ہیں۔ بالوں کے گرنے کے اسباب میں سب سے پہلے آتا ہے دماغ کی خشکی، دماغ کی کمزوری۔ بعض امراض مثلا ٹائیفائڈ فیور یا ٹائیفائڈ فیور کا ہمیشہ باریک 180 رہنا بدن میں، آتش، مرض، ٹی بی اور کوڑ وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بہت لمبے عرصے تک بیمار رہنا، دماغی محنت کی زیادتی، فکر و غم، بالوں کی جڑوں کے جراثیمی بیماریاں، ہارمونی خرابیاں، زہریلی اشیاء کا استعمال، صابن اور دیگر کیمیکلز کا بالوں میں استعمال کرنا، خاندانی اثر، جوؤں کی زیادتی، عورتوں کو حمل کے زمانے میں بال زیادہ گرتے ہیں۔ اسی طرح مردوں کے جو گنجے پن کی زیادہ شکایت ہے، ہارمونز کے لیول کے اپ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں۔ لیکن عورتوں کا جو حمل کے زمانے میں بال گر جاتے ہیں، وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد رک جاتے ہیں۔ جسم میں کیلشیم پینٹوتھینیٹ ایسڈ کی کمی اور ضعف اعصاب وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ زیادہ ہوتا ہے، وہ بیان کر دیا گیا۔ سب سے پہلے گرنے کی وجہ ڈھونڈ کر اس کا علاج کریں۔ ہاضمے پر خاص توجہ دیں۔ دماغ کی طاقت کے لیے اطریف المقوی دماغ کسی کمپنی ہمدرد وغیرہ کا لیں، 12 گرام صبح نہار منہ کھائیں، یا خمیر ابریشم 6 گرام نہار منہ کھائیں، یا دوا المسک معتدل جوائر والی 6 گرام کھائیں نہار منہ۔ ایک حریرہ بتاتا ہوں جو عام گھریلو ترکیب ہے، بہت اس سے دماغ کو طاقت آتی ہے۔ بادام 5 دانے، کھوپرا یعنی سوکھا ہوا ناریل پسا ہوا، خشخاش، مغز کدو، مغز اخروٹ ہر ایک 6 گرام، سب کو رات پانی میں بھگو کر صبح اسی پانی کے ساتھ مکسی میں گھما کر پیس لیں۔ ضرورت کے مطابق شکر ڈالیں اور آگ پر جوش دے کے بطور ناشتہ استعمال کریں۔ یہ حریرہ نہایت مقوی دماغ ہے، اس سے دماغ کو بہت طاقت آتی ہے، تری آتی ہے، خشکی کی وجہ سے جو بال گرتے ہیں وہ بھی رک جاتے ہیں، دماغ کی کمزوری کی وجہ سے جو بال گرتے ہیں وہ بھی رک جاتے ہیں، یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں ایک ہلکا سا تیل بتاتا ہوں جو گھر میں آپ بنا سکتے ہیں، مگر اس کے مقابلے میں بڑے بڑے بازاری تیل ہیچ اور فیل ہیں۔ آپ گھر میں بنا کے دیکھیں، انشاءاللہ امید سے زیادہ اس کو فائدہ مند پائیں گے۔ اس کا نام ہے زلف دراز تیل۔ لال چقندر جو بازار میں ملتا ہے سبزی فروشوں کے یہاں، لے کے اس کا رس نکالیں۔ یہ رس پاؤ کلو یعنی 250 گرام ہونا چاہیے۔ تازہ آملے کا رس 125 گرام۔ سفید تلی کا تیل، یہ شرط ہے کہ سفید تلی کا تیل ہونا چاہیے 375 گرام۔ سب کو ملا کر درمیانی آنچ پر پکائیں، جب تک پانی جل کے صرف تیل رہ جائے چھان کر بوتلوں میں بھر لیں۔ اس تیل کو بالوں پر اور اس کی جڑوں پر اچھی طرح لگائیں۔ اس کے استعمال سے بال گرنا رک جاتے ہیں اور خوب بڑھتے ہیں۔ اب آپ کو چند بڑے پرانے بزرگ حکیموں کے اقوال سناتا ہوں۔ جیسے شیخ الرئیس بو علی سینا فرماتے ہیں، چند دوائیں ایسی ہیں جو بالوں کو بالخاصہ یعنی ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بالوں کے لیے مفید ہے اور بالوں کو طاقت پہنچاتی ہیں اور ان کی پوری طرح حفاظت کرتی ہیں۔ وہ دوائیں یہ ہیں: مازو، آملہ، چقندر، پرسیاوشاں، آس، بال چھڑ، ناگر موتھا۔ ان تمام دواؤں کو ہم وزن لے کے باریک پاؤڈر تیار کر لیں اور تھوڑا وقت ضرورت کے مطابق لے کے پانی میں گھول کر بالوں پہ 1 گھنٹہ لیپ کریں، بالوں کی جڑوں پہ بھی لیپ کریں، تو یقیناً بال مضبوط ہو کر
گرنا بند ہو جاتے ہیں اور بڑھتے زیادہ ہیں اور جلد سفید ہونے سے رکتے ہیں۔ علی بن ربن کا قول ہے، ہمیشہ ہر وقت عمامہ باندھنا یا سر کو کسی چیز سے ڈھک کر رکھنا بعض اوقات سر کی جلد میں سوکھا پن پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے بال جھڑتے ہیں۔ حکیم علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بھوک زیادہ لگتی ہو تو اس وقت بالوں میں کنگھی نہ کی جائے، ہرگز ایسا نہ کریں۔ ایسا کرنے یا اس عمل کی پابندی سے بال بہت جلد جھڑنے لگ جاتے ہیں۔